علی ضرور شریف پڑھیے، اللہم صلی علی وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ظاہر کو ماننے سے کچھ کام نہیں چلتا حضرت۔ میں آ جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف۔ جب تک آقا کی بات نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ یہ آقا پسند نہیں کریں گے۔ ولایت ملی بھی تو انہی سے ملی، کسی کو خطبیت ملی بھی تو انہی سے ملی، غوث اعظم کو غوثیت ملی تو مدینے والے آقا سے ملی، اسلام ملا تو مدینے والے آقا سے ملا، ایمان ملا تو مدینے والے آقا سے ملا، احسان کی دولت ملی تو مدینے والے آقا سے ملی، قرآن ملا تو مدینے والے سے ملا، ارے حتیٰ کہ رحمان ملا تو مدینے والے سے ملا۔ تو مدینے والے کی بات کے بغیر ہر بات بیکار ہے۔ وہ تقریر بیکار جس میں مصطفیٰ کا تذکرہ نہ ہو، وہ تعلیم اٹھا کے پھینک دیجئے جس میں مصطفیٰ نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ظاہر سرکار مکے میں پیدا ہوئے، اسے تو سب مانتے ہیں۔ ابو جہل مانتا ہے، ابو لہب مانتا ہے، عتبہ مانتا ہے۔ سرکار کے والد محترم کا نام عبداللہ، اسے کافر بھی جانتا ہے۔ بطن آمینہ سے ظہور ہوا، اسے سب جانتے ہیں۔ سرکار آدمی ہے، اسے سب مانتے ہیں، مگر آدم علیہ السلام میرے سرکار کے محتاج ہیں ظہور کے لیے، اسے ماننا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے مصطفیٰ کی دو شانیں ہیں، ایک شان ظاہری، ایک شان باطنی۔ ایک شان کو کیا کہتے ہیں؟ شان ظاہری، اور ایک شان کا نام ہے شان باطنی۔ شان ظاہری میں دائی حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شان باطنی دو عالم کی باغ ڈور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شان ظاہری میں پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، اور شان باطنی پتھروں سے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ صرف شان ظاہری کو مانا تو کچھ نہیں ہوا، محروم ہو گیا، اسلام بھی نہیں ملا۔ اور شان باطنی کو جو مان لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، وہ بحر العلوم بن جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی معرفت جسے مل گئی اسی کا نام ہے بحر العلوم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، میرے نبی کی دو شانیں۔ کتنی شانیں؟ ابھی تقریر شروع ہوئی بیزار ہو گئے۔ نبی کی دو شانیں، ایک شان ظاہری، ایک شان کا نام شان باطنی، اور میرے خدا کی بھی دو شانیں۔ میرے خدا کی بھی دو شانیں، ایک شان کا نام شان تنزیہ، ایک کا نام شان تشبیہ۔ تنزیہ میں لیسا کمثلہ شیء، اور تشبیہ میں انہو هو السمیع البصیر کہہ کے دیدار کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ خدا کی بھی دو شانیں، نبی کی بھی دو شانیں۔ خدا کی دو شانیں، نبی کی بھی دو شانیں۔ خدا کی شان تنزیہ، جو ناقابل یافت و ادراک، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ پاک ہے، منزہ ہے۔ مگر اس شاخ کے لیے ایک دوسرا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ طالب سے لن ترانی ان کی چلی نہ آخر، طالب سے لن ترانی ان کی چلی نہ آخر، کہہ کر ولیکن انظر، پردہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ پردہ اٹھانے کو تشبیہ کہتے ہیں، پردہ گرا دینے کو تنزیہ کہتے ہیں۔ تو خدا کی بھی دو شانیں، ایک شان تنزیہ، ایک شان تشبیہ، اور نبی کی بھی دو شانیں، ایک شان ظاہری اور ایک شان باطنی۔ اب مقام آیا اولیاء کا۔ کس کا مقام؟ اولیاء اللہ کا۔ اولیاء کی بھی دو شانیں، اولیاء کی بھی دو شانیں، ایک شان عاشقی، ایک شان معشوقی۔ ایک شان
عاشقی اور ایک شان معشوقی، ایک شان محبی، ایک شان محبوبی، ایک شان محبی، ایک شان محبوبی۔ اولیاء اللہ کی بھی دو شانیں، ایک پہلو کو دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، دونوں پہلوؤں پہ جس کی نظر رہے گی اس پر فیضان جاری رہے گا۔ تو اولیاء کی دو شانیں، ایک شان محبی اور ایک شان محبوبی۔ شان محبی میں عجز ہی عجز، عاجزی ہی عاجزی۔ شان محبی میں ولی میرے غوث پتے کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں، بھوکے پیاسے مجاہدوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور شان باطنی میں جب تک میرے غوث کو خدا یہ نہیں کہتا یا عبد القادر کل بحق علیک، غوث کھاتے نہیں۔ شان محبی میں غوث پتے کھاتے ہیں، اور شان محبوبی یہ کہ ان کا رب جب تک 70 مرتبہ ان سے یہ نہیں کہتا غوث اعظم کھانا کھا لو، غوث اعظم کھانا کھا لو، 70 مرتبہ کہنے کے بعد نوالا اٹھاتے ہیں۔ یہ شان محبوبی ہے۔ ارے پتے کھانے کو دیکھنے والے خدا کے منانے کو بھی دیکھ لے، غوث کے بھوکے پیاسے رہنے کو دیکھنے والے غوث کی شان محبوبی کو بھی دیکھ، کہ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک میرا رب مجھے 70 مرتبہ مناتا نہیں، مناتا چلے جاتا، یا عبد القادر کل، یا عبد القادر کل، یا عبد القادر کل۔ میں کھاتا نہیں کیونکہ میں محبوبی ادا دکھا رہا ہوں، وہ میرا محب بن گیا، میں اس کا محبوب بن گیا۔ جب تک میں محب تھا میں اسے مناتا تھا، اب اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ وہ میری رضا طلب کر رہا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا کہ کھا لو عبد القادر، کھانا بنا ہے تمہارے لیے، پانی بنا ہے تمہارے لیے، یہ عالم بنا ہے تمہارے لیے، اگر تم نہ کھائے تو کھانا محروم ہو جائے گا۔